یہ بہت اللہ پاک کی رحمت ہے۔ السلام علیکم، سوری میں پہلے میرے تمام دیکھنے سننے والوں کو السلام علیکم، اور آپ سب کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ بہت بہت شکریہ عامر کا، ان کے یوٹیوب چینل کا، اور آپ سب کا جو دیکھ رہے ہیں۔ اور آپ ایک بات، میں اپنی بات شروع کرنے سے پہلے ایک بات کروں گی کہ اگر ہماری کسی بات کا آپ کو برا لگے، ویورز، عامر کی کسی بات کا برا لگے یا میری کسی بات کا برا لگے، تو محبت سے کمنٹ کیجئے گا۔ میں اکثر کمنٹس پڑھتی ہوں بہت سارے لوگوں کے بارے میں، تو بڑی شدت والے کمنٹس ہوتے ہیں، ہم آپ کے ہیں، آپ ہمارے ہیں، تو ہم ایک دوسرے سے محبت سے سکھانا چاہیے۔ کوئی بھی انسان مکمل نہیں ہوتا، تو اگر ہم میں کوئی کمی ہے تو آپ محبت سے بتائیے، ہم ضرور دور کریں گے، اور میں جواب بھی دوں گی، ٹھیک ہے؟ ان کے چینل کے تھرو عامر کے، تو میں آپ کو جواب بھی دوں گی ہر بات کا، آپ کی کمنٹس کا۔ تو جی، تو عامر نے مجھ سے پوچھا ہے کہ کس طرح میرا رجحان ہوا فلم انڈسٹری کو چھوڑ کر۔ مطلب جس وقت میں نے فلم انڈسٹری چھوڑی ہے اس وقت بہت ساری فلمیں تھیں، اگر 10 فلمیں سال کی بن رہی ہیں تو تقریباً 9 فلموں میں تھی۔ بس اللہ پاک کی کہتے ہیں سب سے پہلی بات کہ جب رحمت ہوتی ہے تو دنیا ہی بدل جاتی ہے۔ وہ جنید جمشید کی ایک نعت ہے نا، میرا دل بدل دے، غفلت میں ڈوبا ہوا میرا دل بدل دے۔ مجھے بہت اچھا اس لیے لگتا ہے کہ جب اللہ پاک دل بدل دے نا، تو تب پھر اس کی عشق اور محبت میں نا پھر ہر چیز ہیچ ہو جاتی ہے، ہر چیز چھوٹی لگتی ہے، اپنا نفس، اپنی خواہش، اولاد، کاروبار، دنیا کی ہر چیز جو نا چھوٹی لگتی ہے۔ بس یہ تو سب سے پہلی بات اللہ کا کرم، اور ان لوگوں کی دعائیں جو مجھے اکثر کہتے تھے کہ آپ دوپٹے میں بہت اچھی لگتی ہیں، کبھی اتفاق سے کبھی عبایا یا کوئی چیز پہن لی تو بہت دعائیں کرتے تھے کچھ لوگ، اور کچھ فینس بھی تھے جو دعائیں کرتے تھے۔ اللہ پاک نے ان کی دعائیں بھی سن لی، اللہ کی رحمت اور کرم ہوا۔ عامر، اصل واقعہ کیسے ہوا کہ میرے 2 بچے ہیں، ایک بیٹی اور ایک بیٹا۔ تو بیٹی کہتی تھی کہ میں نے شادی نہیں کرنی، اور بیٹا کہتا تھا جی تبلیغی جماعت میں لگ گیا تھا، اور بچہ تھا 14 ایئرس کا، شاید 13 ایئرز ہو گئے، تو بچہ تھا، تو کہہ رہا تھا کہ جب اللہ سے ہوتا ہے، جب اس نے سنا بیان میں کہ جی اللہ سے ہوتا ہے اور اللہ پاک ہی کرنے والے ہیں، اللہ ہی رزق دینے والے ہیں، اللہ ہی حالات بدلنے والے ہیں، اللہ ہی خواہشیں پوری کرنے والے ہیں، تو میں اتنی تعلیم کیوں حاصل کروں؟ یعنی کہ کچھ بچے ہوتے ہیں نا جو کہتے ہیں اور پڑھائی بہت مشکل ہے، یہ ان بچوں میں سے تھا، انٹیلیجنٹ بہت تھا، تو اس نے کہا یہ تو سب سے پہلا فائدہ یہ ہو گیا کہ مجھے پڑھنا نہیں پڑے گا، اتنی مشکل راستے سے گزرنا نہیں پڑے گا۔ تو وہ ضد کرنے لگا کہ میں نے تعلیم حاصل نہیں کرنی، تعلیم چھوڑا تھا۔ تو مجھے بہت غصہ آیا، میں نے تبلیغ والوں سے بھی غصہ کیا جا کے کہ یہ سب کیا ہے، کیا آپ لوگ یہ سکھاتے ہیں؟ تو کیا میں ساری عمر فلموں میں کام کروں گی؟ میرا بیٹا کوئی بزنس نہیں کرے گا، کوئی کام نہیں کرے گا، تاکہ میں بھی سکون سے گھر میں بیٹھوں؟ تو انہوں نے کہا، کچھ بزرگوں نے کہتے نہیں ایسا نہیں ہے، بچہ ایک فائدہ اٹھا رہا ہے اس چیز کا، چھوٹا بچہ ہے، معصوم ہے، وہ فائدہ اٹھا رہا ہے ان چیزوں کا۔ تو دین انہوں نے سمجھایا، اور مطلب اس دوران پھر مجھے جو غصہ آیا یا کچھ باتیں ہوئیں تو میں نے انڈسٹری چھوڑ دی۔ میں نے کہا دیکھیے میں محنت یہ سب کچھ اس لیے کر رہی ہوں کہ بچے اپنا جو ہے نا مستقبل بنائیں، تو اگر بچوں نے مستقبل وہ زیادہ بڑے ہو گئے ہیں، زیادہ اپنی مرضی کرنی ہے، تو لو جی آج تو بات تہاڈی مرضی چلے گی، میرا کچھ نہیں چلے گا۔ اصل بات ایک بہانہ بن گیا، یہ اللہ کی رحمت تھی کہ اللہ پاک جو ہے نا مجھے اس حالت میں دکھنا چاہتے تھے، جی اللہ کا بڑا کرم ہے ماشاءاللہ۔ تو میں نے توبہ کر لی، میں نے آج سے پہلے بھی، یعنی کہ جب انڈسٹری چھوڑی اس سے پہلے بھی 2 مرتبہ انڈسٹری چھوڑی تھی، اچھا، لیکن توبہ نہیں کی تھی، بس اس لیے فیٹ اپ ہو گئی تھی کہ میں عورت کا یہ مقام نہیں سمجھتی۔ میں تو جسٹ فلم انڈسٹری اس لیے جوائن کی تھی کہ جیسے میں اخبار میں کام کر رہی تھی، کہ شاید میرے ویورز کو پتہ ہوگا کہ میں نے جو سٹارٹ کیا تھا مشرق میں ایز اے فری لانسر جرنلسٹ میں کر رہی تھی جاب، تو پھر میں جب ظفر شباب صاحب سے ملی
تو انہوں نے مجھے فلم انڈسٹری میں آنے کی آفر دی اور میں نے فلموں میں کام شروع کر دیا. تو میں تو جیسے سمجھتی تھی وہاں جاب کر رہی ہوں اسی طرح جاب کر رہی ہوں گی، لیکن یہاں آ کر پتہ لگا یہ تو دنیا ہی اور ہے. خیر تب تک میری فلمیں ہٹ ہو چکی ہوئی تھی اور وہ کہہ رہی نا کہ میں کمبل کو چھوڑوں کمبل مجھے نہ چھوڑے. لیکن جب میں نے فلم انڈسٹری میں کام کیا، ناچنا گانا یہ سب کچھ، تو مجھے فیل ہوا کہ یہ عورت کا مقام نہیں ہے. یعنی کہ مجھے اگر میں 4 قدم فلم انڈسٹری میں بڑھاتی تھی نا تو 8 پیچھے کرتی تھی کہ نہیں یار یہ ایک عورت کا مقام نہیں ہے کہ وہ اتنے مردوں کے سامنے ناچے گائے کرے. عورت اتنا خوبصورت اللہ پاک نے پیدا کیا ہے، اور کتنے لوگوں، یہ خاص طور پہ ان خواتین کے لیے معافی کے ساتھ جو کہتی ہیں کہ عورتوں کو برابری کے حقوق نہیں ملتے. ٹھیک ہے، عورت کو باپ کی جائیداد میں سے حصہ ملتا ہے، عورت کو خاوند کی جائیداد میں سے حصہ ملتا ہے، عورت کو بیٹے کی جائیداد میں سے حصہ ملتا ہے. مرد کو ملتا ہے کہ بیٹے کی بھی، باپ کی بھی، بھائیوں کی بھی، کسی میں نہیں، عورت کو ملتا ہے. اور پھر پہلے باپ محافظ، چاچے محافظ، مامے محافظ، بالکل اس کے مطلب کہ عزت کے محافظ، اس کے نخرے اٹھانے والے، ان کو پالنے والے، اور اتنی مطلب کہ رشتوں میں ایک جیسے پھول کی طرح پلنے والی عورت. اور کیسے کہتے ہیں کہ برابری کا حقوق نہیں ملتے؟ برابری کیا، 8-10 گنا حقوق زیادہ مرد سے ملتے ہیں عورت کو. بالکل. اگر عورت آزاد ہو کر سڑک پھر کر اسے حقوق کہتی ہے تو یہ عورت کا مقام نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنا نازک اس کو پیدا کیا ہے کہ باپ بھی اس کے نخرے اٹھاتا ہے، بھائی بھی نخرے اٹھاتے ہیں، سارے رشتہ دار نخرے اٹھاتے ہیں، خاوند، سسر، دیور، اولاد. مطلب یہ مقام ہے عورت کا، اور مجھے وہ مقام چاہیے تھا. مطلب میں شرمندہ ہوتی تھی اپنے آپ کو دیکھ کر کہ کیا میں اس لیے بنی ہوں. تو میں اللہ سے بہت مانگتی تھی کہ اللہ پاک مجھے توبہ کے بغیر جو موت نہ دینا. اچھا ایک دن کی، وہ جیسے کہتے ہیں نا شیر کی ایک دن کی زندگی، تو میں کہتی تھی توبہ کے بعد ایک دن کا چاہے زندگی ہو، اللہ جی میری توبہ قبول کر لینا اور مجھے اس سے پہلے نہ ماریے گا. میں کہتی ہوں میں نے تو چھنٹاک مانگا تھا تو اللہ تعالیٰ نے منو دیا ہے مجھے. اور ایسا مقام صرف یہ نہیں کہ توبہ، ممبر رسول پر بیٹھ کر بات کر رہی ہوتی ہوں دین کی تبلیغ میں. مطلب کہ آپ سب کو شاید علم ہے کہ میں تبلیغی جماعت کے ساتھ اللہ پاک نے لگا دیا خدمت کے لیے. تو جب میں بیان کر رہی ہوتی ہوں، اللہ کی بات کر رہی ہوں، اللہ کا ذکر کر رہی ہوتی ہوں، اور کافی ساری خواتین میرے سامنے بیٹھی ہوتی ہیں، تو میں اس وقت اکثر سوچتی ہوں سنیتا خان یہ تم ہو؟ آدھے کپڑے پہن کر، آدھا جسم ننگا اسٹیج پر لوگوں کو رجھانے والی، آج اللہ اور اس کے رسول کی بات کر رہی ہے. یہ اللہ کا کرم ہے، یہ اللہ کا خاص رحمت ہے مجھ پر. بے شک کہ جو اللہ تعالیٰ نے مجھے اس قابل بنا دیا، اس قابل کہ صرف میں نے توبہ مانگی تھی. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دین اتنا قیمتی ہے کہ میں بے طلب کو نہیں دیتا. دنیا بن مانگے ملے گی اور سب کو ملے گی. ہمارے پیدا ہونے سے پہلے ہی ہماری تقدیر میں لکھ دیا گیا تمام نعمتیں. ٹھیک ہے، وہ بس دعاؤں کے ساتھ منسلک ہوتی ہے کہ اگر ہم اچھے اعمال کریں گے تو وہ کمفرٹیبل طریقے سے چیزیں ہمیں آسانی سے مل جائیں گی، اور اگر ہم برے اعمال کریں گے، لوگوں کو تنگ کریں گے، جھوٹ بولیں گے یا اور گناہ کریں گے، تو لکھی جو قسمت میں چیز تب بھی ملنی ہے لیکن مشکل کرے. کہنے سے مراد ہے کہ اللہ پاک کی یہ رحمت تھی کہ جو مجھ پر ہو گئی، ایک بہانہ بن گیا بچوں کے غصے کا. تو اس طرح سے اللہ پاک نے مجھے دین میں قبول کر لیا. اور بڑا خوبصورت واقعہ ہوا کہ عابد بٹ صاحب ہمارے بہت اچھے آرٹسٹ، اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں ان کو جگہ عطا فرمائے، تو وہ جامعہ اشرفیہ میں میرے بیٹے کو ملے. اچھا. تو وہاں پر عبد الرحمن اشرفی صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو بھی جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، محتمم جامعہ اشرفیہ کے. تو وہاں پر میرا بیٹا بیٹھا ہوا تھا ان کے ساتھ، تو عابد بٹ صاحب بھی وہاں آئے. تو جب ان کو پتہ لگا یہ سنیتا خان کا بیٹا، تو انہوں نے فوراً کہا کہ مجھے ملواؤ سنیتا سے. تو میری کولیگ ہیں اور بہت اچھی نائس لیڈی تھی، تو وہ پھر لے کر گھر آئے. یہ وہ دور تھا جب میں بہت انڈسٹری چھوڑنے کے باوجود میں جو ہے نا بہت ڈسٹرب تھی بچوں کی وجہ سے، کہ بچے میری بات نہیں سن رہے. یعنی کہ جو اتنی دولت، طاقت، دنیا کی ہر چیز میں نے اکٹھی کی، کس لیے؟
کہ میرے بچوں کو مستقبل بن جائے، لیکن اللہ تعالیٰ سمجھانا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ جن کو چن لے دین کے لیے، یہ میں اب نبیوں کی اور ان لوگوں کی بات بتانے لگی ہوں جن کو اللہ تعالیٰ چن لیتے ہیں، ان کی پھر اللہ پاک جو ہیں خود ہدایت فرماتے ہیں اور خود راستے آسان کرتے ہیں. بے شک. تو میرے بچوں کا ڈسٹرب ہونا اور مجھے ڈسٹرب کرنا یہ تھا ہی اسی لیے کہ مجھے یقین ہو جائے اس بات کا کہ پیسے سے کچھ نہیں ہوتا، طاقت سے کچھ نہیں ہوتا، اللہ کی رضا سے ہوتا ہے. اللہ کو میں راضی کر لوں گی تو سب کچھ آسان ہو جائے گا. خیر عابد بٹ صاحب آئے تو انہوں نے مجھے بتایا. میں نے کہا بٹ صاحب یہ دیکھیں بچی نے یہ پریشان کیا، بیٹے نے یہ پریشان کیا، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا ان کے لیے سب کچھ. تو انہوں نے مجھے بتایا کہ میں تمہیں ایک ایسا راستہ نہ بتاؤں جس پر چل کر بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح دعائیں پوری ہوتی ہیں. میں نے کہا جی بٹ صاحب ضرور بتائیں. مطلب میں تو اس لیے پوچھ کے اس راستے پہ چلنا چاہتی تھی، جیسے ہوتا نہیں ہے کہ فلاں دربار پہ جا کے دھاگا باندھ لیں یا فلاں وظیفہ کر لیں یا فلاں سے دم کرا لیں تو یہ کام ہو جاتا ہے. جی. تو میں تو جس یہ سمجھ کر اللہ کے راستے کو میں نے جوائن کیا تھا اپنے مطلب کے لیے کہ میرے سارے راستے، اور اس یقین کے ساتھ کہ بٹ صاحب کہہ رہے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی بات مجھ تک پہنچا رہے ہیں تو سچ ہوگی، حق ہوگا. تو میں بھی اس راستے پہ چل کے اپنے اللہ سے جو ہے نا دعائیں پوری کر لیتی ہوں. اسی طرح بٹ صاحب نے پھر ایک دن کہا، میں نے کہا جی میں تیار ہوں، اگر اللہ پاک میرے یہ مسائل مطلب حل کرنا ہے، جب آپ نے کہہ دیا ہوتا ہے تو چلتے ہیں. انہوں نے پھر کچھ دن کے بعد مجھے کال کی کہ اس طرح ایک جماعت تیار ہے تو آپ لوگ تیار ہو جائیں. میں نے کہا جی میں ابھی سے تیار ہوں، کیونکہ میں تو انتظار کر رہی تھی کہ میں کب اس راستے پہ جاؤں گی. تو میں اس راستے پہ خیر اللہ پاک لے گئے مجھے، میں میری بیٹی اور میرا بیٹا، ہم تینوں، کیونکہ محرم کے ساتھ جایا جاتا ہے تبلیغی جماعت میں. تو میں چلی گئی اور وہاں جا کر یقین کریں کہ ہمارا ایک 2.5 دن کا ایک ٹور ہوتا ہے جسے سہروزہ کہتے ہیں. مستورات کی جماعت میں خواتین جو گھر میں بیٹھتی ہیں اور مرد جو ہے مسجد میں ٹھہرتے ہیں، اور خواتین پھر ان کی نصرت کے لیے آتی ہیں، سننے کے لیے آتی ہیں، اور مرد جو ہیں باہر گشت کرتے ہیں. میں کہتی ہوں میں وہ چیز لے کر آئی وہاں سے کہ میری دنیا ہی بدل گئی. میں سمجھتی تھی کہ یہ اب مقصد ملا ہے، اب مجھے پتہ لگا کہ انسان پیدا کیوں ہوا ہے. تو اللہ پاک نے واقعی ایسے مسائل میرے حل کیے، ایسے مسائل حل کیے کہ میری توبہ بھی پکی ہو گئی. توبہ میں کر چکی تھی پہلے ہی بچوں کی پریشانی کی وجہ سے. میں دیکھیں اللہ پاک کو تو دھوکہ نہیں دے سکتے. نہیں جی نہیں، میں نے تو اللہ کے لیے مجھے خواب میں فلاں چیز آئی میں نے اس لیے توبہ کی. نہیں، میں نے بچوں کی پریشانی سے توبہ کی کہ جی میں کیوں اپنے آپ کو کھپاؤں اس دنیا میں، جب اس دنیا کا پیسہ کام ہی نہیں آنا، اس دنیا کی طاقت کام ہی نہیں آنی، تو میں کیوں کھپاؤں پھر جی اپنے آپ کو. یہ اللہ پاک نے میرے منہ سے کہلوایا، کیونکہ وہی بات کہ اللہ جسے چننا چاہتے ہیں، جس پر رحمت کی نظر ہو جائے پھر اس کو کچھ بھی نہیں اچھا لگتا، پھر بہانے بن جاتے ہیں. تو اس طرح سے میں جو ہے نا تبلیغی جماعت میں نے جوائن کیا. پھر اس کے بعد پردے کی فضیلت، پھر میں نے حج کیا ماشاءاللہ، تو پھر پردہ کیا الحمدللہ، شریف پردہ، اور اللہ پاک ابھی تک ہے. اللہ پاک اسی سے لے کے جائے مجھے.